ایک دفعہ حضرت ہمارے دادا مرحوم اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے اعتکاف میں بیٹھے، صبح رات کو سحری کھانے کے لیے بلایا، سحری لے کے گیا میں تو منع کر دیا کہ تم کھا لو، میں نہیں کھاتا، مسجد میں اعتکاف میں تھے تو منع کر دیا۔ ہمارے والد صاحب کہنے لگے اوروں کو بھی نہیں کھانے دیتے کیا؟ ذرا بڑا سا کھا لیتے، ہمیں بھی تسلی ہو جاتی ہے بھائی ابا نے کھا لیا۔ تو بس وہ چپ رہ گئے، خیر لے کے ذرا سا انہوں نے دیکھ 2 چمچے لے کے کسی کو دے دیا وہاں مسجد میں جو اور تھا، اور اپنا صبح کو جب قرآن شریف سننے کے لیے بیٹھے میرا تو مستی میں آ رہے، پوری مستی میں، کبھی کمر پہ ہاتھ پھیر رہے، کبھی سر پہ ہاتھ پھیر رہے، ہاں شاباش، یہاں بڑا شین یوں نکالو، یہاں بڑا قاف یوں نکالو، کرتے کرتے پھر کہنے لگے جب فارغ ہو گئے، اچھا بتاؤں تجھے رات میں نے کیوں نہیں کھانا؟ ہضم ہوتا نہیں تھا ان کے، بتا دیتے صبح ہی، جو بھی ہوتا یہ پردے کی بات کھول دیتے تھے، لیکن بتاؤں تجھے رات میں نے کیوں نہیں کھانا کھایا سحری میں؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں کھایا بتاؤ؟ کہنے لگے رات مجھے بھوک لگی کچھ سوتے ہوئے، تو بھوک لگی تو میں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ حدیث ہے جس نے حضور کو خواب میں دیکھا سچ دیکھا، تو فرمایا کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے؟ جی ہاں، لو ہاتھ پہ روٹیاں جو لقمہ بنا بنا کے مجھے دے رہے ہیں اور میں اس کو جلدی جلدی کھا رہا ہوں۔ تو جب آخری وہ میرا پیٹ بھر گیا تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو پیٹ بھر چکا، فارغ ہو گیا ہوں، میرا اب جگہ نہیں رہی۔ فرمایا اچھا پیٹ بھر گیا تو جاؤ اپنا کام میں لگو، جاؤ اپنے کام میں لگو، یعنی تہجد وغیرہ پڑھ کا معمول تھا، جاؤ کام میں لگو۔ تو ان کی جب میری آنکھ کھل گئی ایک دم سے تو سب غائب، لیکن میرے منہ کے اندر، میں منہ چلا رہا تھا، منہ میں کھانا موجود تھا، تو میں منہ روک کے لائٹ جلا کے دیکھا کیا چیز تھی، تو سمجھ میں نہیں آیا، پس چکا تھا کیا تھا کیا نہیں، تو میرا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ میں یوں چاہتا تھا آج کا روزہ اسی سحری سے رکھوں جو رسول اللہ نے کھلائی۔ دیکھا ایمان اور تقویٰ، ایمان اور تقویٰ یہ حالت ان کی زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، اور مرتے وقت فرشتوں کا خوشخبری سنانا، مبارکباد دینا، عمر کا بڑھنا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 50 سال کی عمر میں 100 سال کا کام کروا دیں ان سے، یہ زیادہ ہے، اسی کو زیادہ کہتے ہیں بزرگان دین علماء کرام، کہ بڑھنا تو یہ ہے کہ جو اور آدمی 100 سال میں کام کریں وہ 50 سال میں۔ سب سے زیادہ عمر بڑھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 63 سال میں سارا دین پوری دنیا میں مکمل کر دیا نہیں ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے دین مکمل ہوا نہ ہوا، قیامت تک کے ساتھ۔ اور افلاس اور فاقے سے بچا رہنا، مفلسی اور فاقے سے بچا رہنا، تھوڑی چیز میں زیادہ برکت ہونا، اللہ تعالیٰ کا غصہ جاتا رہنا، اللہ تعالیٰ کا غصہ جاتا رہنا، تھوڑی چیز میں برکت زیادہ ہونا، سمجھ میں آئی؟ یہ بیٹھا سکندر پردان ہے جی، اس کے والد اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھرے، مغفرت فرما۔ ایک دن میرے پاس آئے مسجد میں، کہنے لگے ایک بات کہوں، میں نے کہا کیا ہے؟ کہ گھر والی نے بھیجا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے 2.5 کلو چاولوں کی کھچڑی بنائی تھی، سردی میں بنایا صبح کو، اور ساروں نے کھا لی، جو بچے تھے بڑے، ہم جتنے تھے 5 6 7 کتنے تھے، سب نے کھا لی، اور بھوکے کے بھوکے رہ گئے، اور پیٹ نہیں بھرا کسی کا بھی، بھلا نہیں ہوا، ایسا ہے کھائی نہیں۔ اچھا، تو گھر والی نے جا کے پوچھ ان سے کیا بات ہوئی، سمجھ میں 2.5 کلو چاولوں کی کھچڑی؟ میں نے کہا بتا تو دوں گا نسخہ، کرے گا کون؟ کہنے ہم کریں گے۔ تو میں نے کہا کل کو 2 کلو چاولوں کی بناؤ، اور دسترخوان بچھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب کھانا کھاؤ، سب کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور پھر مجھے کل کو بتائیے کتنی کھچڑی لگی، پیٹ بھرے کہ نہیں بھرے۔ بس اگلے دن انہوں نے ایسے ہی کیا، 2 کلو چاول پکوائے اور کھچڑی بنوا کے اس کی سب نے کھائی، بسم اللہ پڑھی، ہاتھ دھوئے، دسترخوان بچھایا۔ اگلے دن آ کے کہنے ہیں جی اللہ کا شکر ہے آج سب کے پیٹ بھر بھی گئے اور کھچڑی بچ بھی گئی۔ کیوں؟ کہ یہ حکم اللہ کا ہے نا، تو برکت آئی نہیں آئی؟ تو برکت اعمال سے آئے گی، تعویذوں سے۔ ہم مانگے لوگ تعویذ دے دو برکت کا، ہم یوں کہ بھائی ہمارے پلے کہاں سے آیا برکت کا تعویذ، ہمارے پلے ہوتا ہم یہاں ٹانگ دیتے دروازے، ہے نا، ایک گلے میں ڈال لیتے، برکت ہمارے گھر کی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو برکت تعویذوں سے نہیں ہوتی، اعمال سے ہوگی۔ اور اعمال کیا ہے؟ ابھی پہلی آیت سن چکے ہو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آسمان سے بھی زمین سے بھی، دیکھا، یعنی اوپر سے بھی نیچے سے بھی،
برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. کہیں کہ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر اللہ کو بھلاؤ گے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ، الٹی سیدھی سب مستی کی زندگی گزر رہی ہے. پھر کہیں لوگ بیچارے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، بیچارے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. بیچارے ہیں، ان کے بچار صحیح نہیں ہے. بیچارے کہاں سے آئے؟ سٹا لگا رہے تو مسلمان ہے نا. بعد میں فون آتا ہے یہاں کہ جی لڑکی جوان بیٹھی جی، تاریخ سر پہ آ گئی جی، روئے جو فون دیکھا ڈھونگ، لڑکی جوان بیٹھی، تاریخ سر پہ آ گئی جی. میں پھر میں کیا کروں؟ کہنے جی خود دعا دے دو. مگر دعا دے دوں؟ جو دعا کر دو تو دعا کریں گے. دے دو کا مطلب کیا ہے؟ میں سنو دال میں کالا ہے. دعا دے دو، میں نے کہا بھائی دعا دینی تو آتی نہیں، کرنی تو آوے، دعا کروں گا. اب فون میں تجھے دعا کیسے دے دوں؟ ہاں تو بس وہ کہنا جی نہیں، بس پڑھنے کو بتاوے کچھ تو پڑھنے کو تیار نہیں. اگر پڑھنے کو بتاوے تو اسی کا جوڑ کے نمبر لگاوے. یہ بیچارے ہیں مسلمان، بیچارے. ابھی اذان ہو چکی تھی، جمعہ تیار ہے، اور یہاں کو مسلمان بیچتے پھر رہے ہیں سبزی اور جو فلانی بیچتے، جبکہ اذان ہو جانے کے بعد خریدنا بیچنا حرام ہے. خریدنا بھی بیچنا بھی حرام ہے. اور دوسری اذان جب شروع ہو جائے، اذان کا جواب دینا بھی منع ہے. اذان کا جواب بھی دینا منع ہے. محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد آوے تو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہو، زبان سے نہیں. خطبے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے، درود زبان سے پڑھنا منع ہے، دل میں پڑھ سکتے ہو. اور جب امام بیچ میں بیٹھ جائے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. دل میں دعا مانگ سکتے ہو، لیکن زبان سے نہیں، ہے نا. یہ سارے چال مسلمان بھول گئے. نہ جمعہ کا پتہ رہا، نہ عید کا پتہ رہا، نہ حلال و حرام کا پتہ رہا، کچھ پتہ نہیں. پیسوں کے لالچ میں مخبریاں کون کر رہا ہے؟ جی ہر جگہ پر دیکھ لو مخبریاں مسلمان، عورتیں مرد کر رہے ہیں، برابر چل رہا ہے. یہ بیچارے ہیں، ان کے بچار صحیح نہیں ہے تو ان کی تو کٹائی ہونی ہے. یہی سوچ رہے ہیں آج دوسروں کی کٹائی ہو رہی ہے، میں بے فکر ہوں، پولیس سے تو میری جانکاری ہو گئی. نہیں پٹھے نہیں جی، یوں گئے پولیس کی گاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی. ذرا ہوش میں رہنا کہ بھائی کہیں صحیح ہے نا. کیوں آج جی گھوڑے کی پچھاڑی، اور اب گھوڑے کے پیچھے آ کھڑے ہو گئے، میرا گھوڑا مجھے جانے، میں گھاس کھلاؤں، میری جان پہچانے. اب اس کا جو کپڑا ہلا، گھوڑے نے سوچا پتہ نہیں پیچھے کیا آفت آ گئی. انہوں نے پہچانا نہیں مالک کو، کپڑا دیکھا نا ماری دلتی لگا اس کی مالک کی لے، اور ہولے راضی کہ میرا گھوڑا. تو یہ پولیس پر مخبر جو ہیں لوگ یہ سوچیں تیرا تو بال بیکا نہیں ہوتی تو سارے علاقے کو تباہ کر سکتا ہے، تو پولیس سے دوستانہ ہوگا. مگر یاد رکھ پٹھے، جس دن ادھر کو ہوا چلے گی پتہ چل جائے گا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. تو یہ بیچارے جن کو جمعے کی خبر نہیں، نماز کی خبر نہیں، روزی کی خبر نہیں، حالات سارے کے سارے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں. لگائی بجھائی، غیبتیں کرنا. ایک کل آیا کہنا جی وہ دعا کر دو، میں نے کہا کہ پردھانی کے پرچہ بھروں. میں نے کہا سب بہت اچھا، گھر والے کا بھی بھروا دے، کوئی سے کو تو نمبر آ ہی جائے گا، ہے نا. جس کے پلے کچھ بھی نہیں وہ بھی پردھانی کے خواب دیکھ رہا ہے. خدمت کرنے کا کوئی تیار نہیں ہے مخلوق کی، بس اپنا پیٹ بھرنا ہے. وہ تھے اللہ کے مقبول بندے جو دوسروں کی خدمت کیا کرتے. اللہ نے ہم میں کہا کرتا ہوں پردھان میں جب آتے ہیں دعا کے لیے، اب کھانا تو اس میں جب بھی ملے گا، خرچہ تو جب بھی ملے گا، آمدنی تو جب بھی ہوگی، مگر نیت یہ کرو کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا. کوئی ہو، ہندو ہو مسلمان ہو، خدمت کروں گا. تو خدمت کرنے کو تیار نہیں کہ جی ہاں میں خدمت کروں گا. تو میں نے کہا خدمت تو بغیر پردھانی کے بھی ہو سکے، پردھان بننے کی کیا ضرورت ہے، خدمت کرو. اب چپ ہو جائیں. بھائی پردھانی ملنے کے بعد خدمت کری تو کیا ہوا، بغیر پردھانی کے تم خدمت کر کے دکھاؤ نا. کل ہی ایک آ رہا تھا اس میں وہ خبر دکھا تھا، ایک سادھو کہ میرے پاس ایک ہندو پریوار آیا، آگے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی نوکری وغیرہ کہیں دلوا دو، مزدوری، ہمارے گھر میں بہت تنگی ہے، فاقہ آ گیا، ہم پریشان ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے کتنے ہی پنڈتوں سے، اپنے دوستوں سے اور بہت کئی ہندوؤں سے، بڑے بڑوں سے میں نے کہا فون کر کے، انہوں نے کسی نے غور نہیں کری، بلکہ یوں کہا بعض نے کہا بھی کچھ تو کچھ نہیں کرایا انہوں نے، یوں کہا. تو یوں کہہ رہا ہے وہ پنڈت، نہیں کہا کسی کم بخت نے بھی توجہ نہیں کری، کہا کسی کم بخت نے بھی توجہ نہیں کی.
پھر میں نے ایک ڈاکٹر سے میرے دوست، میں نے ان کو فون کیا مسلمان، ان کو فون کیا، انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ میں نے کہا دیکھو وہ زکوٰۃ خیرات نہیں لینے کے، وہ ہندو ہیں اور جو ہے ان کو نوکری چاہیے، کوئی مزدوری کا کام چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں بلا لو۔ بلا لیا، اس نے جو کہا 1000 روپے دیے اور یوں کہا لو بھائی یہ تو پیشگی لو، اور جب لاک ڈاؤن کھل جائے گا اس کے بعد تم یہاں آ جانا، آ کے یہاں کام بھی کرنا، تمہیں پیشگی 1000 روپے دے رہا ہوں۔ دوسرے کو فون کیا، اس نے کہا میں 2 کٹے بھیج رہا ہوں آٹے کے اور مسالے کے، ان کو جو ہے ایک کی ضرورت ہو ایک دے دینا اور ایک کسی اور کو دے دینا، یا انہی کو ضرورت ہو دونوں کی تو دونوں انہی کو دے دینا۔ دیکھا، ایسے اب بھی ہیں لوگ جو خدمت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہندو ہے مسلمان، اور ایسے بھی کم ظرف ہیں، نالائق ہیں بیچارے، جنہیں کہتے ہیں بیچارے، وہ بیچارے ایسے ہیں کہ کاٹنے کے قابل ہیں، ہے نا، قیمہ بنانے کے قابل ہیں۔ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں، سمجھے بھائی، مسلمانوں کی رشتہ داری نہیں۔ ایک آدمی کو سنا نہیں چندہ اکٹھا کیا کرتا، کسی نے کہا تو چندہ اتنا لاوے کر کے کہاں دیوے تو، کہنے کہاں دیتا، اپنا آپ کھاؤں، کہنے اپنا آپ لاوے مسجد کے نام سے، کہنے حلال کر کے کھاؤں میں، ویسے تھوڑے کھاؤں بھائی۔ کہنے کیا کیسے کرے، اب میں بتاؤں گا تجھے، اب کہ جب آؤں گا، جب آ گیا تو کہا بھائی یہ دکھاؤں حلال کیسے کروں، لا کے نکال کے سارا کا سارا وہ چندہ اور مسجد کی دیوار سے لگا کے یوں کہہ رہا اے اللہ یہ لوگوں نے تیرے گھر کے واسطے چندہ دیا، قبول کر لے، اور پھر کہے جو سے لگا کے دیوار کو یوں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کیا ضرورت ہے، میں اپنا گھر ہی خرچہ میں لے لوں گا، اے اللہ مجھے واپس دے دے، ہو گیا حلال۔ تو اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری تھوڑا ہی ہے، کوئی حافظ جی ہو یا مولوی ہو۔ اس لیے توبہ استغفار سب کے لیے ضروری ہے، ہم اپنے کو گناہ گار سمجھیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ باقی گناہ، نماز پڑھ کے بھی استغفار کرو کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں پڑھ نہیں سکا، یا اللہ مجھے معاف کر، اور سنوار کے مجھے پڑھنی چاہیے تھی، میرا دھیان کہیں نہ جاتا، لیکن اے اللہ میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی، مجھے معاف کر، ہے نا، یہ عاجزی ان کے ساری دل کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے، بندہ کرے سب کچھ۔ بتاؤ بھائی اللہ کے شان کے لائق نماز پڑھ سکیں، کبھی سجدہ کر سکیں؟ نہیں کرتے۔ اس لیے جو ہزاروں لاکھوں برس سے فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی نہ بچے نہ ہنسی نہ مذاق، بس کیا ہے اللہ کا نام لے رہے ہیں، رکوع میں ہیں سبحان ربی العظیم، لاکھوں سال ہو گئے یہ پڑھتے پڑھتے، انہیں کوئی ہلا تو ہے نہیں۔ لیکن جب قیامت کے دن وہ سر اٹھائیں گے رکوع سے، سجدے والے سجدے سے سر اٹھائیں گے تو یوں کہیں گے فرشتے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہر کمیوں ہر عیبوں سے، لیکن ما عبدنا کا حق عبادتک، جو تیری عبادت کا حق تھا ہم سے ادا نہیں۔ بتاؤ بھائی جو لاکھوں برس عبادت کر کے یوں کہہ رہے ہیں حق ادا نہیں ہوا، تو ہمارا یہ ٹھونگے مارنا ذرا دیر کا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا بس سجدہ کریں گے اللہ اکبر، سجدہ کریں اللہ اکبر، بھائی نماز کے سجدے کے بیچ میں بیٹھنا سیدھا یہ واجب ہے، اگر وہیں کہ وہیں اٹھ کے چلا گیا نماز ہی نہیں ہوئی، واجب چھوٹ گیا۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، کھڑے نہیں ہوتے، بس میں اللہ میں حمیدہ اللہ اکبر، ایسے امام ہو رہے ایسے مقتدی ہو، سیدھا کھڑا ہونا واجب، اسے قومہ کہیں، قومہ قیام تو اسے کہیں یہ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے نیت باندھ کے، جو رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں، سجدے سے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے، سیدھے بیٹھنے نہیں پاتے اللہ اکبر، تو وہ سجدہ کریں جلدی سے جو اٹھ جائے، جلدی سے اٹھ، اب برابر والا بیٹھا تھا کہنا بھائی اس پہ کیا دوا یار، یہ نماز میں نیت پڑھ رہا یہاں اور یہ حالت، جب وہ فارغ ہو گیا نماز سے تو اس نے سجدے کی جگہ یوں ہاتھ رکھ کے دیکھا، سیدھا الٹا کر کے یوں دیکھا، اس نے کہا کیا دیکھ رہا بھائی، کہیں دیکھ رہا زمین تفریح کا، یہاں زمین گرم ہو رہی ہے یہاں، جو تیرا ماتھا ٹکتا ہی نہیں، بتاؤ اتنی دیر میں یوں کر کے جو اٹھ رہا ہے وہ سبحان رب الاعلیٰ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کیا پڑھے گا؟ تو یہ تو ہماری نمازوں کا حال ہے، اور پھر یوں کہ اللہ ہم تو نماز بھی پڑھیں ہمیں تو پریشان کر رہا، یوں کہنا، وہ مالک ہے جس حال میں چاہے رکھے۔ اس لیے ایمان اور تقویٰ آوے گا اللہ والوں کی صحبت سے، جن کے اندر جس کا رنگ چڑھ چکا ہے ان کے پاس سے ملے گا، بازاروں میں نہیں ملے گا، اور ٹوچے پوچھے لوگوں کے پاس نہیں ملے گا، اور خالص عالموں کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ ان کے پاس ملے گا جو